سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے اندر جب کسی سالک کو اس کے شیخ کی جانب سے مربی رہبر کی جانب سے چھٹا سبق ملتا ہے جسے لطیف نفس کہا جاتا ہے، اور یہ سبق انسان نے اپنی پیشانی کے درمیان کرنا ہوتا ہے۔ اگر انسان روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کا مراقبہ اپنی پیشانی کے درمیان کرے تو اللہ تعالیٰ نفس کی شرارتوں سے بندے کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے دو دشمن بنائے ہیں، ایک کو شیطان کہتے ہیں اور دوسرے کو نفس کہتے ہیں۔ شیطان باہر کا دشمن ہے اور نفس انسان کے اندر کا دشمن ہے، اور اندر کا دشمن باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان سے کبھی بھی اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی، البتہ انسان اپنے نفس کے اوپر محنت کرے تو یہ نفس جب اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، جب یہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو بندے کے لیے نیک کاموں کے اندر معاون بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ انسانی نفس جب اپنی شرارتوں کے اندر انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو پھر انسان نفس و شیطان کے ہاتھوں کے اندر ایک کھلونا بن جاتا ہے۔ جیسے بچے کے ہاتھ میں چھوٹا کھلونا ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر اس کھلونے کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، جب اس کا جی بھر جاتا ہے تو اسے زور سے دیوار پہ دے مارتا ہے، حتیٰ کہ اس کھلونے کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ نفس کے اندر، نفس کی شرارتوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے اور نفس کی شرارتوں کے شکنجے کے اندر پھنس جاتا ہے تو یہ نفس اور شیطان اس بندے کو جہنم کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ غور کریں کہ شیطان کو طاؤس الملائکہ جو لقب ملا اور اس کے بعد راندے درگاہ بنایا گیا تو وہ بھی اسی نفس کی وجہ سے راندے درگاہ بنا ہے۔ جب اللہ نے شیطان سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس وقت کوئی اور شیطان تو نہیں تھا جس نے اس عزازیل شیطان سے کہا ہو کہ آدم کو سجدہ نہ کرو، بلکہ اس وقت شیطان کا اپنا نفس تھا جس نفس نے شیطان کو ابھارا کہ آدم کو سجدہ نہ کرو۔ چنانچہ اس شیطان نے نفس کی پیروی کرتے ہوئے، نفس کی اطاعت کرتے ہوئے، نفس کی مانتے ہوئے جو آدم کو سجدہ نہیں کیا تو میرے اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے راندے درگاہ بنا دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ مجاہد کون ہوتا ہے؟ تو نبوت نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا، حقیقی معنوں کے اندر مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ انسانی نفس، انسانی جسم نماز پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تو یہ انسان اپنے نفس سے لڑتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ انسانی نفس زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ انسان اپنے نفس کا مقابلہ کرتے ہوئے، مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ نفس روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، انسان اپنے جسم کے اوپر سختی کرتے ہوئے، نفس سے لڑتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے
روزے کا اہتمام کر لیتا ہے۔ انسانی نفس تقاضا کرتا ہے کہ غیبت کرو، بد نظری کرو، یہ اپنے نفس سے لڑتے ہوئے غیبت سے اجتناب کر لیتا ہے، اپنے نفس سے لڑتے ہوئے بد نظری سے ارتکاب کر لیتا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے غالب آ جاتا ہے، یہ حقیقی معنوں کے اندر مجاہد ہوتا ہے۔ اس لیے مشائخ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس سے بہلا پھسلا کر کام لیا کرو۔ جب ایک اللہ والے نے اس ملفوظ کو پڑھا تو اللہ والے اپنے نفس سے پھر بہلا پھسلا کر کام لیا کرتے تھے، اعمال کروایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر سے واپس آیا تو بہت تھکا ہوا تھا، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ آج کی رات تہجد کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ یہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے بھی شیخ تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے میں نے ارادہ کر لیا کہ تہجد نہیں پڑھوں گا، بستر کے اوپر لیٹ گیا۔ اب میری چونکہ تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت اور ترتیب بنی ہوئی تھی، تو تہجد کے وقت میں میری آنکھ کھل گئی۔ تو میں نے سوچا کہ سردیوں کا موسم ہے، باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بستر سے نکلنا مشکل ہے، اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ تہجد کی نماز نہیں پڑھوں گا، لہٰذا قبولیت کا وقت ہے، بستر کے اندر لیٹے لیٹے میں دعا کر لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے لیٹے لیٹے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جب میں دعا مانگ رہا تھا تو اچانک مجھے خیال آیا قبولیت کے وقت میں اللہ سے دعا کرنی اور لیٹ کر دعا کرنی یہ تو بے ادبی ہو جائے گی، کم از کم بیٹھ کے دعا کر لو۔ فرماتے میں اپنے بستر کے اوپر بیٹھ گیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں دعا مانگ رہا تھا، پھر مجھے خیال آیا کہ قبولیت کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی اور بغیر وضو کے، کم از کم وضو کر کے دعا کر لو۔ فرماتے کہ میں وضو کرنے کے لیے پانی کی طرف چلا گیا، میں نے وضو کیا اور ارادہ یہی تھا کہ تہجد کی نماز نہیں پڑھوں گا، وضو کر کے بستر کی طرف جاؤں گا، دعا کر کے لیٹ جاؤں گا۔ فرماتے جب میں وضو کر کے بستر کے قریب آیا تو وہاں مصلی پڑا ہوا تھا، تو میں نے اپنے نفس سے کہا کہ کم از کم 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لو۔ تو فرماتے میں نے اسی وقت مصلی بچھایا، اور جس رات میرے نفس نے کہا تھا کہ آج تہجد کی نماز نہیں پڑھنی، آج تہجد کے وقت نہیں اٹھنا، آج تہجد کے وقت مصلی کے اوپر وقت نہیں گزارنا، آج تہجد کے وقت میں اللہ سے نہیں مانگنا، تو میں نے اس رات اپنے نفس کے اوپر زبردستی کرتے ہوئے، اپنے نفس سے مقابلہ کرتے ہوئے، نفس سے لڑتے ہوئے میں نے تہجد کی 12 رکعات ادا کر لی۔ تو یہ نفس کی مخالفت کرنی ہوتی ہے۔ نفس نہیں چاہتا سردیوں کے موسم میں بستر سے نکلنے کو انسان اپنے جسم کے اوپر زبردستی کرے کہ نہیں میں نے بستر سے نکلنا ہے، میں نے جا کر اس فریضے کو ادا کرنا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کے اوپر مشقت ڈالتا ہے، نفس کی مخالفت کرتا ہے، تو بندے کے لیے اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر متعدد بار ایک ہی مقام کے اوپر چند قسمیں اٹھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ اللہ نے متعدد قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمایا قد افلح من زکاها۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سورج، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، اللہ نے یہ مختلف قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ جس انسان نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس انسان نے اپنے نفس کو سنوار لیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اگر ہم اپنے نفس کے اوپر محنت کرتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے ہیں، نفس کو سنوار لیتے ہیں، تو قرآن عظیم الشان کے مطابق ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور میرے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا قد افلح من تزکا، سورۃ الاعلیٰ کے اندر فرمایا کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب فلاح کسے کہتے ہیں؟ جب نماز اذان کے لیے مؤذن کھڑا ہوتا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد وہ جملہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ میرے اللہ نے قرآن کے اندر فلاح کا لفظ استعمال
کیا قد افلح المؤمنون، اللہ نے دوسری جگہ فرمایا لعلکم تفلحون، یہ آذان کے اندر فلاح کا تذکرہ، تزکیہ کے اندر فلاح کا تذکرہ، نماز خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں تب بھی فلاح کا تذکرہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فلاح اسے کہتے ہیں کہ اگر بندے کو فلاح کامیابی مل جائے تو اس کے بعد بندے کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جب اللہ بندے کو فلاح کامیابی کی وجہ سے اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں تو پھر بندہ اللہ سے دور نہیں ہو سکتا، اللہ کے قرب کے بعد بندے کو دوری نہیں مل سکتی، اور جس بندے کو فلاح مل جاتی ہے اللہ اسے عزت عطا فرما دیتے ہیں، اور جس بندے کو عزت مل جاتی ہے پھر اس بندے کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو نفس کا تزکیہ کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کو فلاح اور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم اس دوست کے بارے میں کیا کہتے ہو جسے تم اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا پہناؤ، وہ تمہاری تذلیل کا باعث بن جائے، اور اگر تم اسے بھوکا رکھتے ہو، پیاسا رکھتے ہو، وہ تمہاری عزتوں کا باعث بن جائے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی، برا دوست ہے جسے اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، اچھا پلائیں، وہ ہماری تذلیل کا باعث بن جائے، اور اگر اسے بھوکا رکھتے ہیں تو عزتوں کا باعث بن جاتا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، وہ دوست تمہارا اپنا نفس ہے جسے تم اچھا کھلاتے ہو، اچھا پہناتے ہو، اچھا پلاتے ہو، جب بھی اس کا تقاضا ہوتا ہے تم اس کی خواہشات کو پورا کر دیتے ہو، یہ تمہاری تذلیل کا باعث بن جاتا ہے، اور جب تم اپنے نفس کو بھوکا رکھتے ہو، پیاسا رکھتے ہو، اس کی اتباع نہیں کرتے، خواہشات نفسانی کے خلاف کرتے ہو، تو یہ تمہاری عزتوں کا باعث بن جاتا ہے۔ جو بندہ اس دنیا کے اندر اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، نفس کی مخالفت کرنے سے مراد ناجائز کاموں کے اندر، حرام کاموں کے اندر، گناہ کے کاموں کے اندر، اب انسان کے اندر ایک گناہ کا تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کر لیا جائے، لیکن انسان اس وقت مخالفت کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ انسان اپنے آپ کے ساتھ زبردستی کرتا ہے، اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیتا ہے۔ اب اس گناہ سے بچانے کے اوپر انسان کو کیا ملتا ہے؟ جو اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے، نفس کے اوپر زبردستی کرتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے بالکل سامنے ایک بالا خانہ بنایا ہوا ہے، اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل اس بالا خانے کو دیکھ کے آؤ۔ جب جبرائیل نے اس بالا خانے کو دیکھا، وہ اتنا مزین، اتنا عمدہ، بہترین خوبصورت تھا کہ جبرائیل اس کو دیکھ کر غش کھا کر گر پڑتے ہیں، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جب ان جبرائیل علیہ السلام کو ہوش آیا، عرض کیا اللہ یہ آپ بالا خانہ کس نبی کو عطا فرمائیں گے؟ اللہ کس پیغمبر کو یہ بالا خانہ دیا جائے گا؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ یہ بالا خانہ کسی پیغمبر صدیق کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو دنیا کے اندر اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے اور میری خواہش چاہت کو اپنی چاہت کے اوپر ترجیح دے دیتا ہے، تو یہ بالا خانہ میں اس بندے کو عطا کروں گا۔ اب ایک نفسانی چاہت ہوتی ہے، ایک اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے 12 حدیث قدسی پڑھی ہوگی، اللہ فرماتے کہ بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر تو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اس کے علاوہ تیرے کاموں کے اندر کافی بن جاؤں گا۔ تو اگر ہمارے اندر کوئی گناہ کی چاہت پیدا ہوتی ہے، ہم اس چاہت کو ختم کر کے اللہ کے حکم کو مقدم رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سب سے بلند رکھتے ہیں، اللہ وہ بالا خانہ عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر ایک سبز موتی کا محل ہے جس کے اندر تقریباً 70,000 کمرے بنے ہوئے ہیں، اور یہ محل اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا ہے۔ نفس کے اندر گناہ کا تقاضا ہوتا ہے، یہ اس کو چھوڑ کر اللہ کے حکامات کو سامنے رکھتا ہے، اللہ اس کو سبز موتی کا محل بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ اسے جنت کے اندر بالا خانہ بھی عطا فرمائیں گے۔
خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے پوچھا حضرت جنت کتنے قدم کے اوپر کتنے فاصلے کے اوپر ہے؟ تو خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ حضرت ہم تو سنتے کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت مشقت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جنت 2 قدم کے فاصلے پر۔ تو خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلا قدم اپنے نفس کے اوپر رکھ لو، دوسرا قدم خود بخود جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ اگر انسان نفس کے اوپر قدم رکھ لیتا ہے کہ میں نے نفس کی نہیں ماننی اللہ کی ماننی ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا قرب بھی عطا فرما دیتے ہیں، جنت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دہلی کے اندر ایک مجذوب تھا، وہ ایک مرتبہ دہلی کے چوک کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا تھا نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ۔ اب جس بندے نے یہ جملہ سنا تو اس نے کہا یہ تو مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اب کسی نے اس مجذوب کو پکڑ کر قاضی کے سامنے پیش کر دیا اور کہا قاضی یہ تو مرتد ہو چکا ہے، دلی کے چوک کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ۔ تو قاضی نے اس مجذوب سے کہا کہ آپ نے یہ جملہ کہا ہے؟ تو مجذوب کہنے لگا کہ جی ہاں میں نے یہ جملہ کہا ہے۔ تو قاضی کہنے لگا آپ کے اوپر تو حد جاری ہوگی۔ مجذوب کہنے لگا قاضی صاحب حد جاری نہیں ہو سکتی، پہلے آپ اس جملے کا مطلب سمجھ لیں، مطلب مجھ سے معلوم کر لیں، اس کے بعد حد جاری کر دینا۔ تو قاضی نے کہا آپ کے جملے کا مطلب کیا ہے؟ تو مجذوب کہنے لگا کہ آج صبح سے میرا نفس کھیر کھانے کا تقاضا کر رہا تھا کہ آج تھوڑی سی کھیر کھلا دو، تو میں اپنے نفس سے کہہ رہا تھا نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ میں اللہ کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا تھا، میں تو اپنے نفس کے بارے میں کہہ رہا تھا اور نفس کی مخالفت کر رہا تھا کہ جب تک آج پوری رات تو مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا اس وقت تک تجھے کھیر نہیں کھلاؤں گا۔ اب کھیر کا کھانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کھیر کا استعمال کرنا ناجائز کام نہیں ہے، کھیر کا استعمال کرنا، کھیر کو کھا لینا انسانی صحت کے لیے ایک مفید چیز ہے، لیکن اس معاملے کے اندر وہ مجذوب اپنے نفس کی مخالفت کر رہا تھا کہ جب تک پوری رات اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، جب تک پوری رات مصلی کے اوپر نہیں گزارے گا تو اس وقت تک میں اپنے جسم کو کھیر نہیں کھلاؤں گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کا جو جسم ہے یہ 4، 5، 6 فٹ کا جسم، اگر اس جسم کو بھوکا رکھا جائے تو یہ نفس انسان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، نفس انسان کے قابو کے اندر آ جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر لوگ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو کہتے ہیں روزے رکھ کر ماہ رمضان کے اندر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو میرے اللہ نے قرآن کے اندر بتلا دی، کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم روزوں کا اہتمام کرو گے تو میں رب تمہیں تقوی عطا فرما دوں گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے پیٹ کے اندر کچھ نہیں ہوتا، انسان بھوکا ہوتا ہے تو پھر گناہ کی خواہشات بھی زیادہ نہیں ہوتی، گناہ کے تقاضے بھی نہیں ہوتے۔ جب خواہشات نہیں ہوتی، تقاضے نہیں ہوتے تو انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اپنے نفس کی مخالفت کیا کریں اور نفس کے اوپر عبادات کا بوجھ ڈالا کریں۔ اب ہم نفس کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس کے اوپر عبادات کا بوجھ ڈالا جائے، اگر 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو نوافل کا بوجھ ڈالا جائے۔ اگر ہم روزانہ 1 پاؤ پڑھتے ہیں تب بھی نفس کنٹرول میں نہیں ہو رہا، گناہ ہو جاتے ہیں، تو آدھے پارے، 1 پارے، 1.5 پارے، 2 پارے اس کا بوجھ ڈالا جائے۔ اگر 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کی وجہ سے نفس کنٹرول میں نہیں ہو رہا تو 200 مرتبہ استغفار کی مقدار کر لی جائے۔ اسی طرح صدقات خیرات کا اہتمام کیا جائے۔ اگر روزانہ کی بنیاد پہ 10 روپے صدقہ نکالتے ہیں تب بھی گناہ ہو جاتے ہیں تو انسان روزانہ 15-20 اس کی مقدار کو بڑھا دے، انشاءاللہ یہ نفس کنٹرول میں ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اس نفس کی مخالفت کی جائے۔ نفس جب گناہ کا تقاضا کرے تو آپ پکا ارادہ کر لیں کہ میں نے اس نفس کی اطاعت نہیں کرنی، نفس کی نہیں ماننی، میں نے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ جب بندہ نفس کی مخالفت کرنا شروع کر دے گا تو چند دنوں کے بعد انسان کے لیے یہی نفس نیک کاموں کے اندر معاون بن جاتا ہے۔ اور تیسرا، اس نفس کو قابو کرنے کے لیے
نفس کی اصلاح کرنے کے لیے وہ ہے اللہ رب العزت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ سے مانگنا کہ اللہ میرے نفس کی اصلاح فرما دیجئے، اللہ نفس کی شرارتوں سے میری حفاظت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ اب یہ خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعۃ المبارک کہ جو 2 خطبے ہوتے ہیں تو اس کے اندر پڑھتے تھے، تو اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفس کی جو شرارتیں ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پناہ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہم امتیوں کو بھی اسی طریقے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہم بھی نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ مانگا کریں، اللہ تعالیٰ نفس کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں نفس یہ لذات کا خوگر ہے، تم اسے عبادات کی لذت سے آشنا کر دو۔ نفس لذات کا خوگر ہے، تم اسے عبادات کی لذت سے آشنا کر دو۔ اب جب انسان گانے سنتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے مزہ آتا ہے، فلم کا سین دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے مزہ آتا ہے، کسی ڈرامے کا کلپ دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے مزہ آتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ لذات ہے جو انسانی نفس چاہتا ہے۔ اب لذات ہمیں قرآن کے اندر مل سکتی ہے، لذات ہمیں کسی کے بیان کے اندر مل سکتی ہے، لذات ہمیں سجدوں کے اندر مل سکتی ہے، لذات ہمیں قرآن کی تلاوت کے اندر مل سکتی ہے۔ تو اگر ہم گناہوں کی وجہ سے لذت حاصل کرتے ہیں اور لذت ملتی ہے تو ان لذات کو ختم کرتے ہوئے ہم قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ جب ہم ان گناہوں کے تقاضوں کو دبائیں گے اور روحانی لذات کو لے کے آئیں گے، ان کا اہتمام کریں گے، تو اللہ تعالی ہمیں روحانی لذات عطا فرما دیں گے۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ دوست احباب کی محفل کے اندر بیٹھ کے انسان دوست ہنستا ہے، دوسروں کو ہنساتا بھی ہے، تو اس ہنسانے کا اپنا ایک مزہ ہے۔ اور اگر یہی انسان رات کے آخری پہر مصلی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے نوافل پڑھنے کے بعد اور اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے، تو رات کے آخری پہر کے اندر رونے کا اپنا مزہ ہے۔ جس طرح دوستوں کے درمیان ہنسنے کا مزہ ہے تو مصلی کے اوپر رونے کا اپنا مزہ ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں جس طرح دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا ایک مزہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے ساتھ کسی کو محبت ہوتی ہے تو اس گفتگو کو وہ طول دے دیتا ہے، اس کی باتوں سے مزہ ملتا ہے، لذت ملتی ہے۔ اور جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر یہ لمبی دعاؤں کا اہتمام کر کے، اپنے رب سے باتیں کر کے، اپنے رب سے رابطہ کر کے وہ روحانی لذت کو حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ انسان اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مختلف علاقوں کی سیر کرتے ہیں، سیر سپاٹے کے لیے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بڑا مزہ آ گیا۔ اور جن کے نفس درست ہو چکے ہوتے ہیں، نفس کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنے کندھے پہ جب بستر اٹھا کے 3 دن کے لیے، چلے 4 مہینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو ان کو اللہ کے راستے کے اندر ایک لذت ملتی ہے۔ جس طرح دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے پہ جایا جائے تو اس کی ایک لذت ہوتی ہے، وہ لذت چند لمحوں کی ہوتی ہے، اور اللہ کے راستے کے اندر جو در بدر ٹھوکریں کھانے کی لذت ہوتی ہے، اس لذت کو انسان اپنی زندگی کے اندر کبھی نہیں بھلا سکتا۔ تو ہمیں عبادات کی لذت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کسی بندے کے پاس اعمال ہیں اور وہ اعمال کے ہوتے ہوئے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو نیک اعمال اس بندے کو کبھی بھی نہیں بچا سکتے۔ اگر بندے کے پاس علم کی دولت ہے، وہ علم کی دولت ہوتے ہوئے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، تب بھی علم بندے کو نہیں بچا سکتا۔ قرآن عظیم الشان کے اندر میرے اللہ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں، داؤد علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کے اندر خلیفہ بنایا ہے، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ فیصلہ کرو، ولا تتبع الہوی، خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ داؤد اگر آپ نے خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دی فیضلک عن سبیل اللہ، تو یہ خواہشات کی پیروی آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔
اللہ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم نے خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دے تو اللہ ہمیں بھی اپنے سیدھے راستے سے بھٹکا سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے انسان 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا اچانک وہ بندہ نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، اچانک وہ ذکر و اذکار کو، تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ اپنے در سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنا جو قرب عطا فرما چکے ہوتے ہیں، اللہ یہ قرب دینے کے بعد نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے اپنے قرب کے بعد اسے دوری دے دیتے ہیں۔ اور علم بھی بندے کو اگر نفسانی خواہشات کی پیروی کی جائے تو بندے کو بچا نہیں سکتا۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، یعنی جو کچھ انسانی نفس کہتا ہے اس کے مطابق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نفس کہتے ہیں کہ بد نظری کرو، جی ٹھیک ہے آپ کی مانتے ہیں۔ نفس کہتے ہیں کہ جھوٹ بولو، جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ نفس کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی، نماز چھوڑ دی۔ نفس کہتے ہیں کہ نوافل نہیں پڑھنے، نوافل کو چھوڑ دیا۔ نفس کہتے ہیں کہ یہ گناہ کرو، وہ گناہ کرنا شروع کر دیا۔ نفس کہتے ہیں کہ بینک سے لون لے لو، وہ لون لینا شروع کر دیتے ہیں۔ نفس کہتے ہیں کہ سود پہ کاروبار شروع کر دو، وہ سود پہ کاروبار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نفس کہتے ہیں کہ معاملات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کیا جائے، یہ وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ بندہ اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو اپنا خدا، اپنا معبود بنا لیتا ہے، تو میرے اللہ نے اس کی سزا بیان فرمائی وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود یہ بندہ خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو نیک اعمال بھی بندے کو نہیں بچا سکتے، علم بھی بندے کو نہیں بچا سکتا۔ بندہ کب بچ سکتا ہے؟ جب بندہ اپنے نفس کی مخالفت کرنا شروع کر دے۔ اس لیے ہمارے اندر بعض مرتبہ گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی مخالفت کیا کر۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ گناہ کا وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ نفس کی طرف سے ہے؟ جب کسی گناہ کا خیال بار بار آئے، مثال کے طور پہ ایک گناہ کا تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تھوڑی دیر کے بعد پھر جھوٹ کا تقاضا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا۔ اب یہ بار بار جو جھوٹ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے تو یہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جب ایک گناہ کا تقاضا ہوا، اس نے کہا کہ جھوٹ بولو، آپ کہتے ہیں نہیں بولنا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور تقاضا آتا ہے کہ آپ غیبت کر لو، آپ کہتے ہیں نہیں کرنا، تھوڑی دیر کے بعد بد نظری کا تقاضا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں کرنی۔ یہ جو گناہ بدل بدل کے آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ایک ہی گناہ کا وسوسہ بار بار آنا یہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ اللہ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما دیں گے۔ 3 طریقے ہو گئے، ایک تو نفس کے اوپر عبادت کا بوجھ ڈالنا، دوسرا نفس کی مخالفت کرنا، تیسرا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور چوتھا سلسلہ نقشبندیہ کے اندر مراقبات کے اندر آگے بڑھیں۔ جب آگے بڑھیں گے تو چھٹا سبق ملتا ہے، اور چھٹے سبق کے اوپر مراقبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نفس کی شرارتوں سے بندے کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس نفس کو نیک اعمال کے اندر ہمارا معاون بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں۔ تمام حضرات اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اور یہ تصور کریں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے۔